باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سچ کے ساتھ۔ نئے آنے والے موجود دوست ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مسلمان ایز اے قوم ہونے کے باوجود بھی جب ہمارا رب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، اس کے باوجود بھی ہم دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ سب سے بڑی اس کی وجہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو علماء کرام کا رول تھا، جو ہمارے اپنے دین کے اندر انہوں نے ہر فرقے وائزی سب سے زیادہ کر لیا۔ قرآن میں یہ واضح الفاظ ہیں کہ بھئی آپس میں تفرقے میں مت پڑو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ لیکن یہ جو جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، خاص طور پہ یہ آپس میں ان کو نفرت پھیلانے کے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی کام نہیں، اور اس نفرت کا فائدہ ہماری جتنی بھی یہودی لابی ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ اس یہودی لابی کو پتہ ہے کہ اگر آپس میں یہ مسلمان ایک قوم یکجاں بن جاتے ہیں تو اس پوری دنیا میں فتح ان کے قدم چومیں گی۔ آپ اگر بات دیکھیں سلطنت عثمانیہ کا توڑنے کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے کس مسلمانوں کی مدد کی؟ یعنی کون سے مسلمان جو اس یہودی لابی یا جو صہیونی لابی تھی اس کے پیروکار کون سے لوگ بنے؟ اور وہی لوگ پوری دنیا میں اس وقت بھی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ایز اے مسلم۔ لیکن یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا بڑا رول ہے، یہ اگر آپس میں اتحاد کر لیں، آپس میں اکٹھے ایک میز پہ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں اگر فرقے، ہم آپس میں فرقوں پہ ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اس طرح کہ ہماری آپس کی نفرتیں بڑھیں گی، ہمارے اختلافات بڑھیں گے۔ اور یہ بات اس وقت اختلافات بڑھانے کی نہیں ہے، یہ بات اس وقت پوری دنیا میں سوچنے کی ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے چچنیا جل گیا، ایران جل گیا، عراق جل گیا، اس کے بعد افغانستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، شام آپ کے سامنے ہے، اس وقت فلسطین کی آہ بکا پوری دنیا کے مظلوم مسلمان اس وقت پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہم مسلم امہ کے جتنے بھی ہمارے 57 اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، یہ ایک میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو ہم نے نام نہاد ایک OIC بنائی تھی، جو اسلامی کوپریشن بنایا تھا، وہ بھی کسی کام کا نہیں، حالانکہ ہم نے تو اپنی اسلامی ایک فوج بھی تشکیل دی تھی۔ کیا وہ فوج اسرائیل کے خلاف ہم نے عمل میدان میں لائی ہے؟ یا وہ جو OIC ہم نے بنائی تھی، جو اس کے اپنا متحدہ تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہمارا مسلمان ہوگا اگر اس کی داد رسی کے لیے وہ کھڑے ہوں گے، کیا ہماری OIC اس فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ یا ان کو فلسطین کے مظلوم مسلمان نظر نہیں آ رہے؟ یا پوری دنیا کے جو ہمارے عالم ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہر بندے کو فتویٰ تو دے سکتے ہیں کہ یہ بھائی یہودی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ آپس میں ہم مسلمانوں کو ایک اکٹھا کرنے کا درس نہیں دے سکتے؟ یا آپس میں یہ جتنے علماء ہیں ہمارے اکٹھے میز پہ بیٹھ کے کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت فلسطین میں مظلوم عوام کی مدد کرنی ہے، ہم نے کشمیر میں انڈیا کا رستہ روکنا ہے، ہم نے افغانستان میں جو امریکی انخلا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے افغانستان کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس وقت عراق کی مدد کرنی ہے، ہم نے اس وقت شام کی مدد کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم صرف آپس میں بیٹھ کے تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ کافر، یہ وہابی دیوبندی، یہ اہل سنت، یہ بریلوی، پتہ نہیں کون کون سے ہمارے علماء نے یہ فرقے نکالے ہیں اور ان کی تشریح کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے، جب ہماری تین چیزیں ایک ہیں نا، ہمیں کوئی تفرقے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ایک رب کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں اور ایک نبی کے پیروکار ہیں تو ہم پوری دنیا میں صرف ایک قوم ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کے جب ابھریں گے نا، پوری دنیا میں ہمارے فتح کے جھنڈے ہوں گے۔ اسلام کی تاریخ پہ آپ فخر کر سکتے ہو، آپ اپنے ماضی کی طرف دیکھو
کہ ماضی میں ہمارے جو مسلمان تھے انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے پوری دنیا کو فتح سے ہمکنار کیا تھا، اور آج کے ہم مسلمان 57 اسلامی ممالک، سب سے زیادہ معدنیات والے اسلامی ممالک اور سب سے زیادہ فورس رکھنے والے اسلامی ممالک، اس کے باوجود دنیا میں ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں، آپ لوگوں کا پیارا خادم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔